اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، گزشتہ آیات کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ انسانوں نے جو اللہ تعالیٰ کا فطری نظام تھا توحید انسان کے دل کے اندر رکھی، انبیاء کے ذریعے اس کو یاد دہانی کروائی، تو اس فطری نظام کو انہوں نے ترک کر دیا، اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا اور اپنی بیان کردہ اپنے طے کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزاری، جس کا ان کو دنیا میں بھی خسارہ ہوا اور آخرت میں بھی۔ آگے اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی ذات کا کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم ذرا سے غور کرو کہ تم تھے ہی نہیں، مردہ تھے، تمہیں اللہ رب العزت کی ذات نے حیات دی، پھر ایک وقت مقررہ پر تمہیں دوبارہ اللہ زندہ کریں گے، موت دیں گے، پھر دوبارہ زندہ کریں گے، پھر حشر میں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر سب نے جانا۔ تو فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے، اللہ کی انکار کی جرأت تمہارے اندر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ خاموش کروانے کے لیے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور توبیخ کرنے کے لیے یہ انداز اپنایا جا رہا ہے کہ تم کیسے کر سکتے ہو اللہ کی ذات کا کفر اور انکار، حالانکہ تم وکنتم امواتا، تم خود مردہ تھے، یعنی انسان پہلے مردہ ہی تھا، یا باپ کے پشت کے اندر اگر اس کو سمجھا جائے تو وہ بھی مردہ ہی ہے ایک طرح سے۔ فاحیاکم، بس اسی نے تمہیں زندگی دی، تو کس بنا پر ڈھٹائی کرتے ہو، اکڑتے ہو؟ تمہارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، اللہ کی ذات نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہی ذات تمہیں ایک وقت مقررہ پر موت دے دے گی دنیا میں، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا قیامت میں، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا اور حساب و کتاب دینا ہے، جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو ہمیں تمہارے پاس تو نہ اپنی وجود ہے، نہ اپنی زندگی تمہارے اختیار میں ہے، نہ موت اختیار میں ہے، تم کیسے اللہ کی ذات کا کفر کرتے ہو؟ اور یہاں اللہ رب العزت کی 3 صفات ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت خالق بھی ہیں، زندگی بھی دیتے ہیں، موت بھی دیں گے، ہلاکت بھی اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور حشر بھی اللہ کی ذات نے ہی برپا کرنا ہے۔ ہندوؤں کی طرح نہیں کہ پیدا کرنے والا برہما ہے، مارنے والا وشنو ہے اور باقی رکھنے والا شیو ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ انہوں نے دیوی دیوتا کھڑے ہوئے، ہمیں یہاں ساری قدرتیں اللہ رب العزت ہی کی ذات کے پاس، خالق بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی عطا کرتا ہے، موت بھی اسی نے دینی ہے، حشر بھی اسی نے برپا کرتا ہے۔ مزید فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے صرف تمہیں وجود ہی نہیں دیا، اس نے تمہیں عزت بھی دی ہے، اور عزت انسان کو اس طریقے سے دی ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین کے اندر ہے، جمیعا، سب کا سب۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مخدوم کائنات بنایا ہے، انسانیت کو یہ شرف اسلام نے دیا ہے کہ تم مخدوم ہو، خادم نہیں، اس کائنات کو انسان کی فرما برداری کے لیے لگایا گیا، تو ہمیں اسی نے تمہارے لیے پیدا کیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ کے زمین میں ہے سب کا سب۔ اب مثال کے طور پر ناگا پربت ہے، گنگا جمنا ہے،
جس میں انسان شرک کرتا ہے وہ تو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، پانی انسان کے استعمال کے لیے پیدا کیے۔ اللہ انسان کو یہ شرف دین اسلام اور اللہ رب العزت نے دیا کہ تم مخدوم ہو، باقی کائنات تمہاری خادم ہے، تم مطاع ہو، باقی تمہاری اطاعت کریں گے۔